السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر امجد طفیل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہم لوگ۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے کمنٹس دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ جو ویلاگز میں آپ کو ایک سیریز کی شکل میں دے رہا ہوں اس پہ آپ کا کیا رد عمل۔ میرے اس سیریز کا نام پاکستان کا بحران، بکھرتے خواب، بدلتی تعبیریں۔ ہم آئے تھے اپنے لاسٹ ویلاگ جب مشرقی پاکستان میں ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس کو منسوخ کر دیا۔ جو لوگ اس وقت ڈھاکہ میں موجود تھے وہ بتاتے ہیں کہ وہ قیامت کی رات تھی۔ بنگالیوں نے اس بات کو اپنی توہین سمجھا اور ان پر یہ واضح ہو گیا کہ وہ ووٹ کی طاقت سے اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتے۔ ہر بار ان کی آواز کو دبا دیا جائے گا، طاقت سے ان کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو وہ نکلے، اپنے حق کے لیے نکلے اور انہوں نے وہ راستہ اپنایا جو انسان اس وقت اپناتا ہے جب اس پر تمام دروازے امن کے، سلامتی کے، انصاف کے بند کر۔ دور میں تشدد ہوا، بنگالیوں کے تشدد کا رخ ان غیر بنگالیوں، بہاریوں، پنجابی مسلمانوں کی طرف تھا جو مشرقی پاکستان میں موجود تھے۔ اس میں اہم عہدیدار بھی تھے، اس میں فوج کے لوگ بھی تھے، اس میں عام شہری بھی تھے جو مشرقی پاکستان میں آباد ہو گئے۔ حالات کو سنبھالنے کی کوئی کوشش دکھائی نہیں۔ ایک تو یہی تھا کہ آپ قومی اسمبلی کے اگلے اجلاس کا اعلان کر دیں کہ کب ہوگا۔ یہ نہیں ہوا۔ اس کے جواب بدلے عوامی لیگ کی تمام قیادت کو پکڑ لیا۔ اگرتلہ سازش کیس دریافت ہوئی اور شیخ مجیب کو گرفتار کر کے مغربی پاکستان۔ اس سیاسی بے چینی کا حل ملٹری آپریشن میں تلاش کیا۔ مارچ کے تیسرے ہفتے میں پاکستان کی ملٹری، پیرا ملٹری اور پولیس نے بنگالیوں کے خلاف آپریشن شروع کی اور اس آپریشن میں بہت سے لوگ مارے گئے۔ فوج اور پولیس اور ایجنسیوں میں موجود بنگالی اہلکار بادل نخواستہ دل برداشتہ اپنی ڈیوٹیوں سے بھاگنے لگے۔ بنگال میں کتنے لوگ فوج کے ہاتھوں مارے گئے، کتنی عورتیں بے آبرو ہوئیں، کتنے بچے یتیم ہوئے، اس کا کوئی ریلائبل ڈیٹا تو کہیں موجود نہیں ہے۔ طرفین کے دعوے بہت متضاد۔ بات یہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ مرے، بات یہ ہے کہ لوگ کیوں مرے۔ بات یہ نہیں کہ کتنے بنگالی مرے، کتنے پنجابی مرے، کتنے بہاری مرے۔ بات یہ ہے کہ اقتدار کی ہوس میں لوگوں کو بلی کیوں چڑھایا۔ وہ حق جو ان کا تھا، وہ حق جو پاکستان کے قیام کے وقت لوگوں سے وعدہ کیا گیا، وہ حق جو بانی پاکستان نے انشور کیا تھا کہ لوگوں کو ملے گا، وہ ان کو کیوں نہیں۔ اس وقت مشرقی پاکستان میں فوج کی کمانڈ کرنے والے جنرل کا نام جنرل یحییٰ خان نہیں تھا، جنرل ٹکا خان۔ اور اس نے اتنے لوگوں کو مارا کہ اسے بچر آف بنگال کہا گیا۔
हमारी बदकिस्मती देखिए, ये आदमी अगस्त सितंबर में मगरबी पाकिस्तान आ गया। ये आदमी बाद में पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना और उसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने वाला कायदे अवाम था। ये पीपल पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना। बेनजीर भुट्टो के पहले दौर में इसे गवर्नर पंजाब बनाया गया। इसे किसी कटहरे में खड़ा नहीं किया। किसी ने इसका एहतसाब नहीं किया कि तुमने मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान इतने मुसलमान मारे। मशरकी पाकिस्तान से जो लोग फरार होकर भारतीय बंगाल में पहुंचे, बिहार में पहुंचे, उनको मुनज़्ज़म किया गया। उसमें मिलिट्री के लोग, पुलिस के लोग, ट्रेन लोग, यंग तालिब इल्म। और भारत ये काम क्यों ना करता? वो हमारा दुश्मन था। उसके लिए इससे बेहतर मौका कोई नहीं था कि वो 1947 की तकसीम का बदला ले सके। और उसने ये बदला भरपूर तरीके से। मैं अपनी बात नहीं करता, मशरकी पाकिस्तान में सर्व करने वाले एक पर्सन की जो बाद में मेजर के रैंक तक पहुंचे, मेजर आफ्ताब गुल, उनका हवाला दे। उनका कहना है कि अप्रैल तक मशरकी पाकिस्तान में मुकम्मल सुकूत हो चुका, मिलिट्री ऑपरेशन कामयाब रहा, कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही थी। लेकिन अप्रैल 1971 तक मशरकी पाकिस्तान में मुक्ति बामी का कोई वजूद नहीं। मुक्ति बामी बनी उन लोगों से जो अपनी जान के खौफ से, डर कर, नफरत से मशरकी पाकिस्तान से भागे और भारत में। और फिर अगस्त में इन लोगों की मशरकी पाकिस्तान वापसी का आगाज हुआ। लेकिन अब ये नहते नहीं, अब इनके हाथ में, इनकी पुश्त पर भारतीय फौज थी। और ये गुस्से और इंतकाम के जज्बों में डूबे हुए लोग थे जो हर कीमत पर बदला लेना चाहते। इन्हें जहां भी मौका मिलता ये पाकिस्तानी फौज पर हमला। पाकिस्तानी फौज का बंगाली हिस्सा बिल्कुल मफलूज हो चुका, तो फरार नहीं भी हुए। उनसे भी असला वापस ले लिया गया, उन्हें भी बैरकों में कैद कर दिया गया। और पूरा मशरकी पाकिस्तान एक बड़ी फौजी छावनी में था। इसके साथ खौफ व हरास था। आम सिविलियन बहुत परेशान। क्या बनेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस पे किसी के पास कोई जवाब नहीं। लेकिन वो लोग जो ऊपर बैठे थे, जिन्होंने फैसला किया, वो किसी सियासी और आईनी हल की तरफ जाने में दिलचस्प। उनका ख्याल था कि वो ताकत से हर चीज मैनेज कर लेंगे और ये बहरान खत्म हो गया। लेकिन ये बढ़ता चला। नवंबर का महीना फैसला कुन मरहले का आगाज था। पाकिस्तानी फौज, आम फौजी, आम छोटा ऑफिसर लड़ा, बड़ी बेजिगरी से लड़ा, बड़े हौसले से लड़ा। और इसकी तारीफ वो भारतीय अफसरान और जर्नैल भी करते हैं जो उस वक्त मशरकी पाकिस्तान में सर्व कर रहे थे, उस बॉर्डर पर। वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तानी फौज ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी से हालात का मुकाबला किया। लेकिन एक बात जिसे हमें फरामोश नहीं करना चाहिए, दुनिया की कोई फौज अपनी आवाम के खिलाफ नहीं कर सकती। और जहां भी दुश्मन लोग फौज अपनी आवाम के खिलाफ लड़ी है, शिकस्त उसका मुकद्दर है। सितंबर का महीना साल का इख्तिताम ही नहीं था 1971 में। ये एक आरज़ू, एक ख्वाब का इख्तिताम। वो ख्वाब
جو برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے مل کر دیا، بنگال سے، یو پی سے، بہار سے، مدراس سے، پنجاب سے، سندھ سے تعلق رکھنے والے سب مسلمانوں نے مل کے دیکھا اس کے بکھرنے کا وقت۔ لیکن ہم صورتحال کا ادراک کرنے میں کامیاب نہیں تھے یا کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارا میڈیا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ لڑائی مشرقی پاکستان کی سرحدوں پر ہو رہی ہے، بلکہ کئی جگہ تو ہم بھارت کے اندر ایڈوانس کر رہے ہیں۔ صورتحال یہ تھی کہ ہمارا اس وقت کا کمانڈر جنرل نیازی پرامن پیسفل ڈیل کی طرف جا رہا۔ 16 دسمبر کی صبح ڈھاکہ ایئرپورٹ میں انڈین فوج کا ایک ہیلی کاپٹر لینڈ کرتا ہے، جس میں ایک بڑا انڈین افسر آتا ہے۔ جنرل نیازی وہاں موجود ہے۔ وہ جنرل نیازی کے سامنے انکنڈیشنل وڈراول کی شرط رکھتا ہے، کاغذ رکھتا ہے، اس پہ سائن کرو۔ جنرل نیازی کہتا ہے کہ میں تو امن معاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے جنرل یو ہیو لاسٹ سم، تمہارے پاس صرف یہ وقت ہے اپنی جان بچانے، ورنہ ہم کچھ گھنٹے میں ڈھاکہ میں داخل۔ جنرل نیازی ہتھیار پھینکنے کا وعدہ کرتا۔ پلٹن میدان میں پاکستانی فوج، اس کی تعداد کبھی کہا جاتا ہے کہ 34,000 تھی، کبھی کہا جاتا ہے 48,000، کبھی کہا 90,000، جتنی بھی تھی ہزاروں میں تھی، بھارتی فوج کے سامنے سرنڈر ہتھیار پہن۔ اندرا گاندھی اپنی پارلیمنٹ میں اعلان کرتی ہے کہ مشرقی پاکستان میں انکنڈیشنل سرنڈر ہو چکا ہے۔ مشرقی پاکستان، بنگلہ دیش وجود میں آ چکا ہے، اور پاکستان کے خواب کو، نظریہ پاکستان خلیج بنگال میں ڈبو دیا گیا ہے۔ 1000 سالہ تاریخ کا بدلہ دے دیا۔ پورے مشرقی پاکستان میں مکتی بامی بدلہ لے رہی، پنجابیوں سے، بہاریوں سے، مغربی پاکستانیوں سے۔ لیکن یہ سوال آج بھی ہم سب کے دلوں پر نقش ہے کہ حالات کو وہاں تک کیوں لے جایا گیا کہ اس ملک میں رہنے والے مسلمان ایک دوسرے کا گلا کاٹنے